الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن علي رضي الله تعالى عنه قال كان آخر كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة الصلاة اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو دنیا اور آخرت کی جو سب سے عظیم نعمت ہے، سب سے بڑی نعمت ہے ایمان کی نعمت، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے ہم سب کو نوازا ہے. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے رخصت ہونے کے قریب تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ایک نصیحت فرمائی، بلکہ یہ نصیحت صحابہ کو کی اور یہ نصیحت سب کے لیے عام تھی. اس وقت تو صحابہ موجود تھے، لیکن دنیا میں جتنے بھی لوگ آئیں گے ہر فرد کے لیے یہ نصیحت موجود ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، اگر تم دو چیزوں کو مضبوطی سے پکڑو رکھو گے، دو چیزوں کو لازم پکڑ لو گے، ان پر عمل کرو گے، ان کے مطابق زندگی گزارو گے، تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے، دشمن تم پر غالب نہیں آ سکتے، تمہیں کوئی مار نہیں سکتا، تم پریشان نہیں ہو سکتے، تم دنیا اور آخرت کی راحت والی سکون والی زندگی گزار سکتے ہو. لیکن شرط یہ ہے کہ دو چیزوں کو لازم پکڑنا پڑے گا، دو چیزوں پر عمل کرنا پڑے گا. فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ وسنت رسولی، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تم ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم قرآن کو اور احادیث کو مضبوطی سے نہ پکڑ لو. ان پر اگر عمل کرتے رہو گے، قرآن کو اپنی زندگی میں اپنے سامنے رکھو گے، احادیث کو اپنے سامنے رکھو گے، سنتوں پر جناب رسول اللہ کے طریقے کے مطابق عمل کرتے رہو گے، گمراہ نہیں ہو سکتے ہو. کوئی بھی قوم تم پر غالب نہیں آ سکتی، دشمن تمہیں پریشان نہیں کر سکتے، دشمن تمہیں مار نہیں سکتے. اسی متعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو آیت میں نے خطبے کے اندر پڑھی ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 کام بتلائے ہیں. جو انسان 3 کاموں کی پابندی کرے گا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایسی تجارت کرنے والا ہے جس تجارت میں نفع ہی نفع ہے، نقصان نہیں ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ وہ 3 چیزوں پر عمل کرنے والا ہو. قرآن نے بیان کیا ہے، ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور، کہ جو انسان 3 چیزوں کی پابندی کرتا ہے. نمبر 1، کتاب اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، اس کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اس کو پڑھتا ہے تلاوت کے ساتھ، اس کے معنی اور مفاہیم کو بھی سمجھتا ہے. نمبر 2، واقاموا الصلاة، نماز قائم کرتا ہے، نمازوں کی پابندی کرتا ہے. وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اور وہ جو اللہ نے اس کو دیا ہے، جو مال اللہ نے اس کو دیا ہے، اس کو کھلم کھلا بھی خرچ کرتا ہے، پوشیدہ طور پر بھی خرچ کرتا ہے، ظاہری طور پر بھی خرچ کرتا ہے. فرمایا آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجارت لن تبور، کہ وہ اللہ سے ایسی تجارت کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایسی تجارت کر رہا ہے جس میں کوئی گھاٹا نہیں، نفع ہی نفع ہے، مزہ ہی مزہ ہے، خوشی ہی خوشی ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ ان 3 چیزوں پر عمل کرنا پڑے گا. پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی آیت میں فرمایا لیوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضلی، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کاموں کے کرنے والوں کو پورا بدلہ عطا فرمائے، بلکہ اللہ فرماتے ہیں اور بھی زیادہ عنایت فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ تو بڑے غفور الرحیم ہیں، بڑے قدردان ہیں، بڑے دینے والے ہیں، بڑے معاف کرنے والے ہیں.
تو میرے بھائیوں، ہمیں بھی اگر اللہ سے تجارت کرنی ہے، وہ تجارت جس میں نفع ہی نفع ہم حاصل کرنا چاہیں، نقصان نہ ہو ہمارے لیے دنیا کا بھی آخرت کا بھی، تو یہ تین کام ہمیں کرنے پڑیں گے۔ اگر ان تین کاموں کے مطابق زندگی گزاریں گے، انشاءاللہ ہم بھی وہی تجارت کرنے والے ہوں گے جس تجارت میں نفع ہی نفع، کوئی نقصان نام کا کوئی چیز نہیں ہوگی۔ کریں گے انشاءاللہ۔ نمبر 1، یتلون کتاب اللہ، پہلی چیز فرمائی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتا ہو۔ لیکن افسوس در افسوس یہ ہے، جو قرآن پڑھے ہوئے ہیں وہ بھی آج اللہ کی کتاب کی تلاوت نہیں کرتے، بلکہ مساجد میں بہت ساری قرآن اسی طرح رکھی رہتی ہے کہ ان پر دھول چڑھ جاتی ہے۔ گھروں کے اندر بھی قرآن رکھی ہوئی ہیں، لیکن تلاوت نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ مدرسے کے بچوں کو، مکتب کے بچوں کو قرآن کھانے کے لیے بلا تو لیں گے، لیکن خود قرآن کریم کی تلاوت نہیں کر سکتے۔ میرے بھائیوں، قرآن کریم وہ چیز ہے جس نے بھی قرآن کریم کو مضبوط پکڑا ہے، قرآن کریم کو لازم پکڑا ہے، خدا کی قسم اس قرآن کریم نے اس کو بلندی پر پہنچا دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، یہ قرآن کریم وہ کتاب ہے جو اس پر عمل کرتا ہے، اس کو مضبوطی سے پکڑتا ہے، اپنی زندگی میں لے کر آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن کریم کے ذریعے سے بہت سارے لوگوں کے درجات کو بلند فرماتے ہیں، بہت سارے لوگوں کو اونچا کر دیتے ہیں اور بہت سارے لوگوں کو نیچا کر دیتے ہیں۔ ہوا یہ دور، آپ دیکھو صحابہ کی زندگی اٹھا کر، ایک دور وہ تھا کہ صحابہ خود اللہ کے نبی کے اس میں اتنے دشمن تھے، ایمان سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے پر تلے رہتے تھے۔ ان میں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں کہ وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جان پر تلے ہوئے رہتے ہیں۔ کب موقع ملے، کب میں ان کو ختم کروں اور قتل کروں تاکہ ایمان اور اسلام اس دنیا سے مٹ جائے۔ لیکن میرے بھائیوں، قربان جائیے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے، اللہ نے دعا کو قبول کیا، عمر اسلام لے کر آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ نقشہ بدلا کہ عمر کو خلیفہ ثانی بنا دیا اور فرمایا جناب رسول اللہ نے، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے، اس لیے کہ عمر کے اندر وہ طاقت اور وہ چیزیں موجود تھی جو گویا کہ نبی کے اندر جو صفات ہونی چاہیے۔ یہ قرآن کریم ہے، اگر اس قرآن کریم کو ہم مضبوطی سے پکڑیں گے، مضبوطی سے پکڑنے کا مطلب یہ نہیں قرآن کریم کو پڑھ لیا جائے، اس کی تلاوت کی جائے۔ میں تو یہ کہتا ہوں آج کے دور میں اگر ہماری بہن بیٹیاں اور ہمارے بیٹے قرآن پڑھے ہوئے ہیں، اکثر تو لوگ بہت سارے قرآن کریم کو غلط پڑھتے ہیں، اس کا جو تلاوت ہے اس کا بھی حق ادا نہیں ہوتا ہے، بلکہ پڑھتے ہوئے بجائے ثواب کے اور گناہ ملتا ہے۔ اس لیے کہ قرآن کریم کو پڑھتے ہی نہیں، اگر پڑھتے ہیں تو غلط پڑھتے ہیں۔ اس لیے ہم قرآن کریم کو کسی اچھے حافظ سے، اچھے عالم سے پڑھیں اور اپنے بچوں کو پڑھوانے کی کوشش کریں تاکہ قرآن کریم کو پڑھنے کا ثواب بھی ملے اور جو اس کا حق ہے وہ بھی ادا رہے۔ اس لیے کہ میرے بھائیوں، قرآن کریم کا اگر ایک حروف بھی غلط پڑھ دیا، ایک حروف بھی صحیح طریقے سے اس کی جگہ سے نہیں نکالا، معنی اور مفاہیم بدل جاتے ہیں۔ جیسا کہ قرآن کریم میں ایک جگہ ہے فسبح، اس کا ترجمہ ہے اللہ کی تسبیح بیان کیجئے، لیکن اگر اس کے اندر ہم ہاں نہیں نکالتے ہیں، فسبح پڑھتے ہیں، تو اس کے معنی آ جاتے ہیں گالی دینے کے۔ ایک تو ہوتا ہے اللہ کی تسبیح بیان کیجئے، اللہ کی پاکی بیان کیجئے، ہاں مت نکالو، حروف کو مت نکالو، تو یہاں پر ترجمہ بدل جائے گا، گالی دینے کا ترجمہ ہو جائے گا، کتنا معنی تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، ہم قرآن کریم کو مضبوطی سے پکڑیں، خود بھی قرآن کریم کو پڑھیں، چاہے ہماری عمر 35 سال 30 سال 50 سال ہو چکی ہے، کوئی قید نہیں ہے قرآن کریم کو پڑھنے کے لیے کہ بچہ ہی پڑھے گا، لیکن نہیں، کوئی بھی انسان قرآن کریم کو پڑھ سکتا ہے۔ اگر ہم محنت کریں گے، کوشش کریں گے، ہماری محنت ضائع نہیں ہوگی۔ بڑھاپے کے زمانے میں، لمبی عمر میں، زیادہ عمر میں اگر قرآن کریم کو پڑھیں گے، اللہ ڈبل ثواب بھی اس کے لیے دے گا انشاءاللہ۔ اور میرے بھائیوں، قرآن کریم بہت ایسی چیز ہے جو انسان قرآن کریم کو پڑھے گا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اور قریب بن جائے گا، اللہ کا دوست بن جائے گا، جو قرآن کریم کی جتنی زیادہ تلاوت کرے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ قرآن کریم کا جو حق ہے اس کے مطابق پڑھنا پڑے گا۔ میں آپ کو دو واقعے بتاتا ہوں۔ حضرت امام احمد بن حنبل بہت مشہور امام ہیں، ہمارے بڑے اماموں سے ہیں۔ حضرت امام احمد بن حنبل نے ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو خواب میں دیکھا، اللہ کی زیارت ہوئی خواب میں،
تو اللہ سے فرمانے لگے اے اللہ مجھے ایسی چیز بتا دیجئے، ایسا عمل بتا دیجئے جس چیز کے ذریعے سے میں آپ کا قریب بن جاؤں، میں آپ کا دوست بن جاؤں، آپ کا پسندیدہ بندہ بن جاؤں، آپ کا اچھا بندہ بن جاؤں، آپ کے قریب ہو جاؤں، ایسا عمل بتا دیجئے جو میں آپ کا مقرب بن جاؤں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے امام احمد بن حنبل، اگر تم میرا قریب بننا چاہتے ہو، میرے مقرب بندے بننا چاہتے ہو، میرے پسندیدہ بندہ اچھے بندہ بننے چاہتے ہو تو قرآن کریم کو مضبوطی سے پکڑ لو، قرآن کریم کی خوب تلاوت کرو، قرآن کریم پر عمل کرو، تم میرے سب سے زیادہ مقرب بندہ بن جاؤ گے۔ پتہ چلا قرآن کریم پر عمل کرنے سے، قرآن کریم کو پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب نصیب ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب ہوتا ہے۔ اور میرے بھائیوں قرآن کریم وہ ہے، اگر کوئی ٹینشن میں ہو، اگر کوئی پریشانی میں ہو اور اس کا ذہن الجھا ہوا ہے، اس کا ذہن پریشان ہے، رات و دن اس کو سکون نہیں ملتا، میں قسم کھا کر کہتا ہوں قرآن کریم کو پڑھو، انشاءاللہ ساری تکالیف دور ہو جائیں گی، آپ کو راحت بھی ملے گی، آپ کو آرام بھی ملے گا۔ الحمدللہ ہم ہیں تو آپ ہی کی طرح ایک انسان گنہگار، لیکن میں بھی پریشان ہوتا ہوں، ٹینشن میں رہتا ہوں، قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہوں۔ الحمدللہ قرآن کریم وہ چیز ہے جو رگ رگ میں بس جاتا ہے، رگ رگ میں جب اس کی تلاوت کی آواز جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سکون عطا فرماتے ہیں، اس لیے کہ جو قرآن کریم کو تلاوت کرتا ہے، جہاں پر قرآن کریم پڑھی جاتی ہے وہاں پر اللہ کی رحمتیں برستی ہیں، وہاں سکون نازل ہوتا ہے، وہاں اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ جب اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی، سکون نازل ہوگا تو خود بخود انسان کو راحت مل جائے گی۔ ایک اور واقعہ قرآن کریم کے متعلق میں آپ کو بتاتا ہوں۔ حضرت شیخ الاسلام مدینہ کے اندر رہا کرتے تھے، حضرت شیخ الہند یہاں سے ہندوستان سے حج کرنے کے لیے گئے، جو ان کے استاد تھے حضرت شیخ الاسلام کے، حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی جب مدینہ جاتے ہیں وہاں پر ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے، جیل میں ڈال دیا جاتا ہے۔ چنانچہ جو ان کے شاگرد ہیں حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی، وہ فرمانے لگے کہ میں ان کے بغیر نہیں رہ سکتا، میں بھی جیل میں جاؤں گا۔ بہت سارے لوگوں نے منع کیا، آپ کیوں جیل میں جاتے ہیں، آپ تھوڑی گنہگار ہیں، آپ ایسے کیوں خواہ جیل میں جا رہے ہیں؟ فرمانے لگے میرے استاد جیل میں ہو، صعوبت پریشانی اور تکالیف برداشت کرے اور میں یہاں پر رہوں، میں ایسا نہیں ہو سکتا، میں بھی اپنے استاد کے ساتھ جیل میں جاتا ہوں۔ چنانچہ حضرت شیخ الاسلام حضرت شیخ الہند دونوں جیل میں ہیں۔ پہلا رمضان آیا تو حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی فرمانے لگے رمضان قریب ہے، نہ تو حافظ ہے نہ میں حافظ ہوں، کون تراویح پڑھائے گا اور کس کی ہم قرآن سنیں گے؟ حضرت شیخ الاسلام فرمانے لگے شیخ الاسلام بھی حافظ نہیں تھے، شیخ الہند بھی حافظ نہیں تھے، اور میرے بھائیوں یہ کوئی چھوٹی موٹی ہستیاں نہیں، یہ وہ ہستیاں ہیں کہ انہوں نے ہندوستان کو آزاد کرنے کے لیے اپنے خون کو، اپنی جانوں کو قربان کیا، اور یہی وہ ہستیاں ہیں جن کی وجہ سے یہ ہندوستان آزاد ہوا ہے۔ آج یہاں پر ہم سکون کی زندگی گزار رہے ہیں، انہی کی وجہ سے ہوا ہے۔ یہی وہ حضرات ہیں جن کی وجہ سے دارالعلوم دیوبند کا جو مدرسہ اتنا بڑا مدرسہ ہے، دنیا میں سب سے اول مدرسہ تعلیمی اعتبار سے کہا جاتا ہے، وہ بنا، اس کا قیام عمل میں آیا۔ چنانچہ حضرت شیخ الاسلام نے فرمایا آپ گھبرائیں نہ، میں بھی حافظ نہیں، آپ بھی حافظ نہیں، میں انشاءاللہ صبح سے لے کر شام تک ایک پارہ یاد کیا کروں گا روزانہ، اور آپ کو تراویح میں سنایا کروں گا۔ تو میرے بھائیوں یہ اللہ کے وہ نیک بندے تھے کہ محنت۔ حضرت شیخ الاسلام فرماتے ہیں میں جیل کے اندر صبح فجر کی نماز کے بعد سے قرآن کو لے کر بیٹھتا تھا، عشاء سے پہلے ایک پارہ یاد کر لیا کرتا تھا اور اس کو تراویح میں سنا دیا کرتا تھا۔ پورے رمضان میں نے پورے قرآن کریم کو مکمل یاد کیا اور تراویح میں سنایا۔ یہ میرے بھائیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان لوگوں کو اتنا بلند مقام دیا کہ میرے بھائیوں ان کے مثل ملنا بہت مشکل ہے۔ اس کے علاوہ دوسری چیز کہ جس کے ذریعے سے ہم اللہ سے تجارت کریں گے جس میں نفع ہی نفع ہے، دوسری چیز ہے نماز قائم کرنا۔ میرے بھائیوں آج کا دور تو یہ ہے، اصل تو ہم نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں، اکثر لوگ اگر پڑھتے ہیں تو وہ کوئی ایک نماز پڑھ رہا ہے، کوئی دو نماز پڑھ رہا ہے، کوئی تین نماز پڑھ رہا ہے۔ شریعت یہ ہمارے لیے کھلواڑ نہیں ہے، شریعت میرے بھائیوں کوئی مذاق کی چیز نہیں ہے، کہ بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ارشاد فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ مومنین پر ان کے وقتوں پر نمازوں کو فرض کیا گیا ہے۔ 5 نمازیں فرض ہیں، خوش مناؤ اور اپنے آپ کو خوش، ہم اپنے لیے میرے بھائیوں
اللہ کا شکر ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے اوپر بے انتہا احسانات ہیں۔ اللہ نے 50 نمازیں نازل فرمائی تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب رسول اللہ کی وجہ سے 5 نمازیں باقی رکھی۔ اگر ہم 5 نمازیں بھی پابندی سے نہیں پڑھیں گے، ہم سے علاوہ کون اتنا زیادہ منحوس ہو سکتا ہے میرے بھائیوں؟ اس لیے ہم نمازوں کی پابندی کریں۔ نماز تو وہ چیز ہے جو انسان کو تمام برائیوں سے، تمام گناہوں سے روکتی ہے۔ میں نہیں کہتا، قرآن اعلان کرتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر۔ جو انسان چاہتا ہے میں گناہوں سے رک جاؤں، میں برائیوں سے رک جاؤں، میں ظلم اور بربریت سے رک جاؤں، میں تمام برائیوں سے رک جاؤں، وہ انسان نمازوں کی پابندی کرے۔ ان الصلاۃ تنہا، نماز ایک ایسی چیز ہے انسان کو بے حیائی اور برائیوں سے روکتی ہے۔ اور میرے بھائیوں، جناب رسول اللہ دنیا سے جا رہے ہیں۔ ہر انسان کو جب موت آتی ہے، اپنی موت پر پڑی ہوئی رہتی ہے، ہر انسان پریشان رہتا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے کچھ نہیں، امت کے لیے پھر بھی الفاظ فرما رہے ہیں، الصلاۃ الصلاۃ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول کی آخری نصیحت امت کے لیے یہ ہے کہ نماز قائم کرنا، نماز قائم کرنا، نماز مت چھوڑنا، نماز مت چھوڑنا۔ اس لیے کہ میرے بھائیوں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، جعل قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے۔ نماز انسان کو سکون عطا کرتا ہے، نماز میں انسان کو سکون اور راحت ملتی ہے میرے بھائیوں۔ جناب رسول اللہ نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ فإن صلحت صلح سائر عملی وإن فسدت فسد سائر عملی۔ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب کیا جائے گا۔ اگر نماز صحیح نکل آ گئی، نمازوں کی پابندی کر آیا ہے، 5 اوقات کی نمازوں کی پابندی کرتا ہے، فجر کی بھی کرتا ہے، ظہر کی بھی کرتا ہے، عصر کی بھی کرتا ہے، مغرب کی بھی کرتا ہے، عشاء کی بھی کرتا ہے، ٹھنڈے پانی سے وضو کرتا ہے، گرمی میں بھی کرتا ہے، سردی میں بھی نمازوں کی پابندی کرتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے قیامت میں نماز کا حساب ہوگا۔ اگر نمازوں کی پابندی کر آ گیا، نماز صحیح نکل کر آ گئی، باقی اعمال بھی صحیح نکل کر آ جائیں گے۔ اگر نماز خراب ہوئی، باقی اعمال بھی خراب ہوں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، عہد کرو انشاءاللہ جمعے کی ہی نہیں بلکہ جمعے کی بھی اور 5 اوقات کی نمازوں کی ہم پابندی کریں گے انشاءاللہ۔ 2 چیزیں ہو گئی، نمبر 1 قرآن کریم کی تلاوت، قرآن کریم کو لازم پکڑنا، نمبر 2 نمازوں کی پابندی کرنا، نمبر 3 وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیسری چیز یہ ہے کہ جو اللہ نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے رہو، چاہے پوشیدہ طور پر ہو چاہے کھلم کھلا ہو۔ یہ دیا ہوا جو آج مال و دولت ہمارے پاس ہے، پیسوں کی شکل میں ہے، بادشاہت کی شکل میں ہے، زمین و جائیداد اور کوٹھیوں کی شکل میں ہے، گاڑیوں کی شکل میں ہے، یہ کوئی ماں کی پیٹ سے ہم لے کر نہیں آئے، یہ ہمارے رب نے ہمارے لیے دیا ہے، یہ تو اللہ کا دیا ہوا ہے۔ اللہ جب چاہیں گے کھینچ لیں گے، اللہ جب چاہیں گے دے دیں گے، یہ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں جو کچھ تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہو۔ اور میرے بھائیوں، خرچ کرنا یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الصدقۃ لتطفئ غضب الرب وتدفع عن میتۃ السوء، کہ تم خرچ کیا کرو، صدقہ کیا کرو، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے، اللہ کا غضب دور ہوتا ہے، اور خرچ کرنے سے تم بری موت سے بچ سکو گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ تم صدقہ کے ذریعے سے اپنی بیماریوں کا علاج کراؤ، اپنے بیماروں کا علاج کرو، اپنی بیماریوں کا علاج کرو، ان کو دور کرواؤ صدقہ کر کے۔ میرے بھائیوں، صدقہ کرنے کا، جہاں پر خرچ کرنے کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے، مساجد میں، مدارس میں، مکاتب میں، غریبوں پر، یتیموں پر، فقیروں پر ہم خرچ کیا کریں۔ میرے بھائیوں، اگر ہم خرچ کریں گے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور دے گا۔ سخی جو ہے وہ اللہ سے بھی قریب ہے، وہ جنت سے بھی قریب ہے۔ جو انسان مال کو مضبوط کر رکھتا ہے، بھیج کر رکھتا ہے، خرچ نہیں کرتا ہے، بخیل ہے، بخیل اللہ سے بھی دور ہے، بخیل جنت سے بھی دور ہے، جہنم کے قریب ہے۔ اس لیے ہم سخی بننے کی کوشش کریں اور بخل سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں گے ان تینوں باتوں پر عمل۔ تینوں باتیں یہ ہیں، نمبر 1 قرآن کریم کی تلاوت، نمبر 2 نمازوں کی پابندی، نمبر 3 ہے کہ ہم کو جو اللہ نے دیا ہے
اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے بھی رہیں۔ جس کی جیسی حیثیت اس کے مطابق خرچ کرے۔ کسی کا آمد ہے روزانہ کی 100 روپیہ تو وہ ان میں سے 10 نہیں 5 روپیہ خرچ کیا کرے۔ کسی کی آمد 500 روپیہ ہے وہ 100 خرچ کرے، 50 خرچ کرے، اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کرتا رہے۔ اللہ یہ نہیں فرماتا تم لاکھ کماتے ہو تو لاکھ خرچ کرو، نہیں، اللہ فرماتا ہے جس کی جیسی حیثیت اس کے مطابق خرچ کرتے رہے۔ کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ۔